تو بغلے جھانک رہے ہیں. کہا مستدرک کتاب کا نام ہے. اجی میں نے کہا مستدرک کا مطلب کیا ہے؟ واٹ از دا ڈیفینیشن آف المستدرک؟ پلیز ٹیل می واٹ از دا ڈیفینیشن آف المستدرک. نہیں مجھے نہیں، آئی ڈونٹ نو، مجھے نہیں پتا. تو میں نے کہا کیسے اہل حدیث ہے بیٹا تم؟ اب میں بتاتا ہوں، اس کو یاد کر لیجئے. حاکم المستدرک کیا ہے؟ المستدرک کے معنی کیا ہوتا ہے؟ کتابوں کی قسمیں ہوتی ہے. جیسے بخاری، صحیح مسلم. صحیح جہاں لفظ آ جائے کتابوں کے آگے، اس کا مطلب جس محدث نے کتاب لکھی اس نے کوشش کی اور پوری کوشش کر کے اس نے وہ حدیثوں کو جمع کیا جو صحیح ہے. صحیح ابن حبان ہے، امام ابن حبان کی بھی صحیح ہے. انہوں نے کوشش کی کہ ساری حدیثیں وہی لاؤں جو صحیح ہے سند کے اعتبار سے. صحیح ابن خزیمہ، امام ابن خزیمہ نے لکھی. بہت ساری کتابیں ہیں صحیح. تو جو صحیح حدیثیں لائی جاتی ہے اسے کہا جاتا ہے صحیح. بخاری اور مسلم کو ملا کے کہا جاتا ہے صحیحین. اسی طرح کتاب آتی ہے سنن، جیسے سنن ابو داؤد ہے، آپ نے نام سنا ہوگا. سنن ابن ماجہ، سنن نسائی. سنن جس میں محدث صرف وہی حدیثیں جمع کرتا ہے جس کا تعلق رسول اللہ کی سنت سے ہو. اس میں فضائل نہیں لائیں گا، وہ تاریخ کے واقعات نہیں لائیں گا، حقائق نہیں لائیں گا. وہی روایتیں جمع کریں گا جس کا تعلق نبی کی سنت سے ہو، کہ نبی نماز کیسے پڑھتے تھے، زکوٰۃ کیسے دیتے تھے، صدقات کیسے دیتے تھے، آپ کے معمولات کیا تھے. معمولات جہاں لائے نبی کی سنتوں کو سنن ہے. مسند ہوتی ہے. تو اس طرح بہت ساری قسمیں ہوتی ہے. ایک قسم ہوتی ہے اس میں المستدرک. تو المستدرک وہ حدیث کی کتاب ہوتی ہے جس میں محدث یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ حدیثیں جو صحیح ہے مگر امام بخاری اور امام مسلم نے نہیں لکھی. حدیث کی سند صحیح تھی لیکن اس کو امام بخاری نہیں لکھ پائے، امام مسلم نہیں لکھ پائے. تو وہ تمام حدیثوں کو جو صحیح ہے، جو بخاری اور مسلم کی شرط پر اترتی ہے مگر چھوڑ دی گئی، ان حدیثوں کو جو جمع کر دیتا ہے اس کتاب کا نام رکھ دیا جاتا ہے المستدرک. تو اس کا مطلب ہوا کہ حاکم کی حدیثیں بھی بخاری اور مسلم کی شرط پر صحیح حدیث ہے. اس میں تو اس حدیث کو امام حاکم نے لکھا تو گویا یہ صحیح حدیث ہے. اور اس کی جلد نمبر 3 صفحہ 178 حدیث نمبر 4786. اسی حدیث کو امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے ذخائر العقبہ جلد 1 صفحہ 214 پہ لکھا. امام ابن عساکر نے تاریخ دمشق کے اندر جلد 14 صفحہ 173 پر لکھا. کنز العمال کے اندر حضرت امام حسام الدین ہندی رحمۃ اللہ علیہ نے جلد 12 صفحہ 98 حدیث نمبر 34166 پر لکھا. اور امام ابن حجر الہیثمی المکی الشافعی نے الصواعق المحرکہ صفحہ 448 پر لکھا. اب ایک بڑی پیاری حدیث سن لے کہ دیکھو تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب. وہابی دور. اعلیٰ حضرت جذبات میں نہیں لکھا، اعلیٰ حضرت کی نگاہوں میں ساری حدیثیں تھیں تب لکھا ہے اعلیٰ حضرت نے. اعلیٰ حضرت کا ایک شعر قرآن و حدیث پر ڈھلا ہوا ہے. جنت کے مالک کون ہیں دیکھنا چاہتے ہیں آپ؟ آئیے ذرا یہ حدیث پڑھیں. ان انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی صحابی رسول ہے. ان سے روایت ہے، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فقرت الجنت علی النار. سرکار فرماتے لوگوں ایک مرتبہ جنت نے جہنم پر فقر ظاہر کیا، گھمنڈ کیا، فقر ظاہر کیا. جنت نے جہنم کے مقابلے میں گھمنڈ کی بات کی، فقر کی بات کی. اور فقر کرتے ہوئے جنت نے کہا فقالت، جنت نے کہا انا خیر منک. اے جہنم سن، میں تجھ سے بہتر ہوں، میں تجھ سے افضل ہوں، تجھ سے زیادہ عظمت و شان والی ہوں. فقالت النار. سرکار کہتے ہیں جہنم نے پوچھا جنت سے بل انا خیر منک. اے جنت چپ ہو جا، نہیں میں تجھ سے بہتر ہوں. جہنم کہہ رہی ہے جنت تجھ سے بہتر تو میں ہوں. فقالت لها الجنت استفامها ومما. سرکار فرماتے ہیں کہ پھر جنت نے بڑے حیرت کے انداز میں، حیرت والے انداز میں جنت سے سوال کیا. وہ کیسے؟ ذرا دلیل تو دے، تو مجھ سے کیسے بہتر ہے؟ میں جنت ہی ورڈ آ جاتا تو سمجھ میں آ جاتا کہ جنت تو جنت ہے، جہنم بھی کوئی چیز ہے. جنت نے کہا بتا تو کیسے مجھ سے بہتر ہے، اس کی دلیل دے. قالت. تو اب جہنم دلیل دے رہی ہے، دوزخ دلیل دے رہی ہے. ذرا دوزخ کی دلیل بھی سن لیجئے کیا دلیل ہے. جہنم کہتی ہے لأن فی الجبابرۃ ونمرود وفرعون. میں تجھ سے بہتر اس لیے ہوں کہ مجھ میں جبار و قہار دولت مند بادشاہ ہوں گے، نمرود جیسے بادشاہ ہوں گے، فرعون جیسے بادشاہ مجھ میں رہیں گے. تجھ میں کون رہیں گا؟ غریب، مسکین، پھٹے حال، جو غربا مساکین تھے دنیا میں وہ رہیں گے. مجھ میں تو بادشاہ، امیر، دولت مند، رئیس، رئیس الوزراء، وزیر، بادشاہ، وزیر اعظم سب میرے اس میں رہیں گے.
تجھ میں کون رہیں گا؟ غریب مسکین. تو تجھ سے بہتر ہوئی نا میں کہ مجھ میں بڑے دنیا کے اعلیٰ لوگ رہیں گے. فساقطت. سرکار کہتے ہیں جنت خاموش ہو گئی. جنت کے پاس جواب نہیں تھا. واقعی بات تو صحیح ہے اس کی. اس کے پاس تو نمرود جیسے، شداد جیسے، حامان جیسے، فرعون جیسے، یزید جیسے بھی بادشاہ چلے جائیں گے اسی میں. یزید کی نسلیں بھی چلے جائیں گی. مجھ میں کون رہیں گے؟ بیچارے غریب غریب مسکین سنی، غریب سنی، وہ صوفیہ جو بورا نشین ہوا کرتے تھے، یہ لوگ رہیں گے. سرکار کہتے ہیں جنت خاموش ہو گئی. مگر رب کو گوارا نہ ہوا جنت شرمندہ تو ہو جائے. تو میرے نبی کی وراثت ہے، سبحان اللہ. تجھے شرمندہ کیسے ہونے دوں گا؟ تب سرکار فرماتے فَوَحْيَ اللَّهُ إِلَيْهَا، تو اللہ نے جنت کی طرف وحی کی اور جنت سے خطاب کیا. کہا جنت سے کیا کہا؟ لا تقدعین لعزین رکنک بالحسن والحسین. جنت تو غم نہ کر، قسم میرے عزت و جلال کی، میں حسن و حسین سے تجھ کو زینت بخش دوں گا. اے سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ حسین، نعرہ حسین. میں حسن و حسین سے تجھے زینت بخش دوں گا. آگے سرکار فرماتے فَمَاسَتْ كَمَا تَمْثِيلَ الْعُرُوسَ فِي خُدِيرِهَا. اور جنت نے جیسی یہ بات سنی ایسے شرما گئی خوش ہو کر جیسے دلہن شرما جاتی. اے سبحان اللہ. ایسے شرما گئی. اب دیکھیے حسن و حسین کو اللہ نے فرمایا. یہ حدیث قدسی بن گئی. اب بات تو شروع ہوئی تھی حدیث رسول سے، پہنچی حدیث قدسی تک. اب حدیث قدسی میں اللہ کہہ رہا ہے کہ جنت میں حسن و حسین سے تجھ کو زینت دوں گا. ذرا ایک خوبصورت عورت کا تصور کریں. بڑی حسین عورت ہے لیکن آپ کیا کریں؟ اس کے بال مونڈے ٹکلا بنا دیں، کانوں کی بالیاں نوچ ڈالیں، ناک کی نتھنی نکال دے، گلے کے ہار نکال دے، ہاتھوں کی چوڑیاں چھین لے. بتائیے اچھی خاصی خوبصورت عورت کیسی دکھیں گی؟ بولیے اچھی دکھیں گی؟ عورت کی زینت اس کے لمبے لمبے بال ہوتے ہیں. آج کل الگ بات ہے کہ کچھ پرکٹیاں عورتیں بھی ہو گئی ہیں تو سمجھ میں نہیں آتا. اکثر ایئرپورٹ پہ ایسی عورتیں بہت نظر آتی ہے تو سوچنا پڑتا ہے یہ مرد ہے کیا عورت ہے. تو بولے تو سمجھ میں آتا ہے کہ اچھا یہ عورت ہے. جب تک نہ بولے تو کنفیوز رہتا آدمی. جینس کا پینٹ لگا ہوا ہے، ٹی شرٹ لگا ہوا ہے، بالکل دنیا ہی بدل گئی. اب مرد بیچارے لباس اتنا ادب پہن رہے ہیں. دیکھیے بنیان، بنیان کے اوپر شرٹ، شرٹ پر جاکٹ، جاکٹ پہ کوٹ. کتنے کپڑے ہو گئے؟ مرد اتنے شرمیلے ہو گئے کہ کپڑوں پہ کپڑے. اور عورت اتنی بے حیا ہو گئی کہ ایک پتلی سی ٹی شرٹ، وہ بھی ہاف آستین والی. سمجھ میں ہی نہیں آتا مرد ہے یا عورت ہے. تو اب ایسی عورت جس کے بال کاٹ دیے جائیں، اس کی چاٹی، ہمارے یہاں چاٹی بولتے ہیں، آپ لوگوں کیا بولتے ہیں؟ منڈن. اردو ورڈ تو یہی ہے. کیا بولتے ہیں آپ؟ کیا؟ شکنی. ہمارے یہاں چاٹی بولتے ہیں. اور جب کوئی چاٹی بنا کے آتے ہیں نا، منڈن بنا کے، اس کو بولتے ہیں نئے چاٹی کے نو ٹولے. اس کے سر پہ مارتے. تو کسی کے آپ بال کاٹ دے، پورے منڈوا دے، ٹکلا بنا دے اس کا، اس کے زیورات چھین لے، اس کا میک اپ سے چھین لے، چوڑیاں اتار لے، وہ عورت کیسی دکھیں گی؟ بالکل پاگلوں کی طرح، دیوانوں کی طرح. تو اس کی زینت کیا ہے عورت کی؟ ہاتھوں میں چوڑیاں ہو، ناک میں بالی ہو، نتنی ہو، کانوں میں بالیاں ہو، بال لمبے ہو، اس کے چہرے پہ کچھ میک اپ لگا ہوا ہو تو حسین دکھتی ہے. اور اللہ فرما رہا ہے جنت کی زینت کون ہے؟ حسن و حسین. تو معلوم ہوا ہے کہ جنت اس وقت تک زینت آمیز نہیں ہو سکتی. جنت جنت ضرور ہے مگر جب تک حسن و حسین نہ ہو تو جنت کو بھی زینت نہیں ہے. حسن و حسین جنت کا سواگ ہے. حسن و حسین ہے تو جنت جو ہے شادی شدہ دلہن کی مانند ہے. اور اگر حسن و حسین جنت میں نہ ہو تو ایک بیوہ کی طرح جنت نظر آئے. یہ امام حسن کا مقام ہے. آئیے اس حدیث کو امام طبرانی نے معجم الاوسط میں لکھا، جلد نمبر 7 صفحہ 148، حدیث نمبر 7120 پر. امام حیثمی نے مجمع الزوائد جلد 9 صفحہ 184 پر. امام ابن عدی نے الکامل میں جلد 4 صفحہ 348 پر. اور امام ابن شاہین نے تاریخ اسماء الثقات جلد 1 صفحہ 171 پر لکھا حسن و حسین جنت کی زینت. حسن و حسین، حسنین وہ ہے جنت کہ یہ شہزادے ہیں. اور اب تو صریح حدیث میں بات ختم ہو جاتی ہے کہ نبی نے فرما دیا ان ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ
काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाबी अहलिल जन्ना। फरमाया लोगो हसन हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार है। बेशक सुभान अल्लाह। सरदारी इनको है, जन्नत इनकी विरासत है। अब जिसकी विरासत हो वो जो चाहे अपनी विरासत में तसर्रुफ करे। तो अब ताज्जुब ना कीजिएगा कि अगर ईद का दिन आ जाए और इमाम हुसैन जाती है अपनी वालिदा फातिमा के पास, मशहूर वाक़या, मैं सिर्फ नुक्ता बताना चाहता हूँ उससे। कामी जान सब बच्चों के लिबास आ गए, हमारा लिबास कहाँ तैयार हुआ? वालिद ने हमारा लिबास तैयार किया। घर में गुर्बत का आलम है, फाके का आलम है। 2-3 दिन से फाका चल रहा है और फाके की वजह से अब जब खाने के लिए मामला मुश्किल में है तो फिर कपड़े कहाँ से लाए जाए। लेकिन एक बात मैं थोड़ा सा साफ कर दूं, कुछ वहाबियों को ऐसी हदीसें नज़र आती है और जब ऐसी हदीसें पढ़ते तो कहते देखो अहले बैत क्या फाके होते थे, ये होते थे। उन्होंने नबी की सीरत हमेशा यही बताई है। मेरा एक जुमला है, आपने शायद किसी तकरीर में सुना होगा कि हम लोग रखते हैं मिलादुन नबी का जलसा, ये रखते हैं सीरतुन नबी का जलसा। बड़ा फ़र्क है मिलादुन नबी में और सीरतुन नबी में। हम मिलादुन नबी इसलिए मनाते हैं कि जब बचपने के हम हालात बताते, हम बताते हमारा नबी बचपने में ऐसा अजीम था तो शबाब में कैसा होगा। इस सीरतुन नबी की बात करते हैं। अच्छा चलो सीरतुन नबी की बात करते हो, अच्छी बात है। तो अब सीरतुन नबी में बताते क्या हज़रात, नबी का अखलाक, नबी की सीरत। नबी की सीरत बड़ी आला थी। पत्थर मार देता कोई आप बर्दाश्त कर लेते थे, कोई आप पे कांटे डाल देता था आप बर्दाश्त कर लेते थे, और रास्ते में कांटे बिछा दिए जाते आप कुछ नहीं कहते थे। एक बुढ़िया थी जो कचरा डाल देती थी, नबी कुछ नहीं कहते थे। ये सीरतुन नबी का जलसा हो रहा है। मैं कहता हूँ ये नबी की सीरत बता रहे हो कि एक मजदूर की सीरत बता रहे हो? जुमले पे गौर करें। ये एक नबी की सीरत बता रहे हो कि एक मजदूर की? ये अखलाके नबी है, सीरतुन नबी नहीं है। बहुत फर्क है। अखलाके नबी बहैसियत बशर है, ये नबी बहैसियत बशर अपने मानने वालों को जो बशर है उन्हें दर्द दे रहे हैं कि सब्र करना मुझसे सीख लो कि सब्र कैसे किया जाता है। ये नबी की सीरत नहीं है, ये एक बशर की सीरत है। मगर जब नबी नबुवत के मकाम पर फायज है और जब मकाम के आला, नबुवत के मकाम आला का इजहार करते तो सीरतुन नबी कांटे बिछाने पे बर्दाश्त करना नहीं होता, कचरे पे बर्दाश्त करना नहीं होता। नबी की सीरत फिर वो होती है कि इशारे होते हैं तो चांद के टुकड़े हो जाते हैं, उंगलियां हटती है तो सूरज पलट आते हैं, पत्थरों को उंगलियों में लो तो कलमे पढ़ते हुए नजर आते हैं। ये सीरतुन नबी है, वो अखलाके नबी है। सुभान अल्लाह, सुभान दोनों अल्लाह। में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। मगर सीरतुन नबी का ऐसी जलसा होता है और उसमें इनको बड़ी खुशी होती है। जब तक ये नबी अहले बैत को मजलूम ना बता दे, ये समझते कि हक के सीरतुन नबी और हक के सीरत अहले बैत अदा ही नहीं हुआ। मैंने कहा ये सब्र का मंजर है, सीरत का मंजर नहीं है। तो अहले बैत के अगर फाके है तो ये ना समझना कि ये मजबूर है। अगर करबला में हुसैन शहीद हो रहे तो ये ना समझ लेना मजबूर है। अरे ये मजबूर नहीं है, ये राजी बा रजा है। ये तो वो है कि चाहे तो इशारे करें तो जमीन को तहबाला कर दे। सुभान अल्लाह। आइए सिर्फ एक मंजर बता रहा हूं, ये फाके से फाके की ही मिसाल दूंगा कि अगर यहाँ आज फाका है तो ये ना समझना कि अली फाका कश है तो अपने बच्चों के कपड़ों का इंतज़ाम करने से आजीज़ है। अली अगर फाका कश है तो आज अपने बच्चों को खिला नहीं सकते। जी नहीं, ये अली का सब्र की मंजिल है। अली मंजिल सब्र से गुजर रहे हैं। वरना वही मौला कायनात है। जब मक्का में हैं तो अबू जहल बैठा हुआ है, उदबा बैठा हुआ है, शैबा, वलीद बिन मुगीरा, सारी मंडली बैठी हुई है। अबू जहल बड़ा जासूसी करता रहता था। पता चल गया कि अली के घर फाका चल रहा है। मौला कायनात 3 दिन से फाके से थे। उदबा शैबा से कहता है देखो मुझे पता चला है अली फाके से हैं, अगर अली आ जाए ना तो मैं कुछ कहूँ और फिर हम सब हंसी उड़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे। प्लान बन गया। इत्तेफाक की बात देखिए, अल्लाह का कुछ इजहार करना था मौला कायनात के फ़ज़ाइल। इत्तेफाक की बात, उसी वक्त अली चले आ रहे हैं जब ये प्लान बन रहा है। और उसी दरमियान में एक मुसलमान साहिल आता है, उसने देखा उदबा शहबा सब ये मंडली बैठी हुई है चौपाल पे। गया, कहा अबू जहल है, अबू हिकम, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो। कहा अल्लाह के नाम पे मांगता है? मोहम्मद के दीन को तूने भी कबूल कर लिया, लात हुबल को छोड़ दिया, अपने माबूदों को छोड़ दिया। दफा हो जाए यहाँ से। अगर तुझे मांगना है तो हुबल के नाम से मांग, उज्जा के नाम पे मांग, लात के नाम पे मांग, सब कुछ दूंगा। कहा अल्लाह की लानत हो तुझ पर, मैं इन माबूदों को ठोकर पे लेता हूँ। ये बातिल माबूदों के नाम से तो कभी ना मांगूंगा, मांगूंगा तो अल्लाह के ही नाम पे मांगूंगा। सुभान अल्लाह।